بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل بیت سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ میرے پیارے بھائیو، اس ویڈیو نو تسی آخر تک دیکھنا ہے اور چینل نو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور صدقے جاریہ سمجھ کے تسی اس ویڈیو نو شیئر بھی کرنا ہے۔ دوستو، ویڈیو میری آخر تک دیکھنا ہے۔ اج میں انشاءاللہ عشاء دی نماز تو بعد جڑے وطر پڑھے جاندے نے انہاں دا پریکٹیکل طریقہ تہاڈی بارگاہ وچ رکھنا چاہنا وا۔ اس تو پیچھے جڑی میں ویڈیو بنائی ہے میرے دوستو، اودے وچ میں عشاء دی نماز دے فرض بہترین طریقے دے نال کس طرح ادا کیتے جاندے نے او دسیا ہے۔ ہن انشاءاللہ میں تانوں وطراں دا طریقہ پریکٹیکل کر کے تے انشاءاللہ تہاڈی بارگاہ وچ رکھنا وا۔ توجہ دے نال اس ویڈیو نو سماعت فرمانا اور دیکھنا بھی۔ جی، سب سے پہلے نیت کی باری آتی ہے تو نیت ہے 3 رکعت نماز وطر واجب اس رات کے پڑھنی اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ طرف خانہ کعبہ شریف دے اللہ اکبر، یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت تو دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ زبان سے نہیں پڑھتے، یہ سنت واجب فرض وغیرہ نہیں ہے، تو اگر آپ دل کے پختہ ارادے سے وطر کی نیت کرتے ہیں تو آپ کی نیت ہو جاتی ہے۔ آئیے میں انشاءاللہ طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں اللہ اکبر۔ یہاں سے سب سے پہلے جو دوست غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور بعد میں بسم اللہ اور بعد میں ثنا پڑھتے ہیں۔ بہت بڑی غلطی ہے، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ الله أكبر۔ سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم۔ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، کم از کم آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ کچھ دوست ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کچھ لوگ اللہم ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں۔ تو یہ تینوں صیغے ٹھیک ہیں، جو آپ کو آسانی سے آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ یہاں سے آپ دعا پڑھ سکتے ہیں جو مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم اغفر لی۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ یہ وطر کی دوسری رکعت ہے۔ بہت سارے دوست ہیں جو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، یہاں سے اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ سے اس رکعت کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی کہ یہ مکمل پڑھیں گے۔ وَلَا-الضَّالِّينَ آمین۔ آگے بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے پڑھیں گے۔ قل شریف پڑھ لیں یا اور کوئی آپ کو صورت آتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں بلند آواز کے ساتھ پڑھ رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے، آپ نے آہستہ آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر شور وغیرہ نہیں ہے تو آپ کی آواز جو ہے نا کانوں تک جانی چاہیے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں
یعنی کہ لفظ دوہرا رہا ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، کم از کم آپ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ یہ دعا پڑھ کے نا تھوڑی چند سیکنڈ کے لیے ہم اپنے آپ کو سیدھا رکھیں گے، ذرا سکوت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اگر یہ واجب آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کے واجب ادا نہیں ہوں گے، آپ کے فرائض ادا نہیں ہوں گے، آپ کی سنتیں ادا نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ کم از کم آپ 3 مرتبہ یہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے بھی بہت سارے دوست احباب غلطی کرتے ہیں، کہیں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، کہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ بسم اللہ پڑھیں گے نہ اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وطروں کی نماز میں بھی ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آگے نہیں پڑھیں گے۔ اتحیات مکمل عبدہ و رسول تک پڑھیں گے، اس کے بعد ہم کھڑا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے بہت سارے دوست احباب غلطی کرتے ہیں، یہ جو ہم تیسری رکعت پڑھنے لگے ہیں نا، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ نہ ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ مکمل پڑھیں گے۔ وللضالین، یہ مکمل سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے آگے ہم کوئی سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہاں سے دوست احباب غلطی کرتے ہیں، اللہ اکبر یعنی کہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کو بعد میں اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے، یعنی کہ اگر آدمی رکوع میں چلا جائے تو پھر کیا کرے گا؟ پھر عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر دائیں سائڈ پہ ایک دفعہ یعنی کہ سلام عرض کرے گا، سلام کرے گا، سلام کرنے کے بعد 2 سجدے کرے گا، پھر اپنے وطر مکمل کرے گا، یعنی کہ تمام اتحیات، اور اس کے بعد یعنی کہ درود ابراہیمی اور دعائے مسورہ پڑھے گا، پھر اس کے وطر کی نماز جو ہے مکمل ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی بھولتا نہیں ہے تو اس کے آگے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ہمیں پڑھنا چاہیے مکمل، یعنی کہ کوئی مطلب سورت مکمل پڑھ کے اس کے بعد ہم کریں گے ہاتھ چھوڑ کر اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، یعنی کہ یہ دعائے قنوت مکمل پڑھے گا۔ اگر کسی کو دعا قنوت نہیں آتی تو 3 آپشن ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ 3 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اگر یہ بھی مشکل ہے تو سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بھی مشکل ہے تو آسانی سے یہ 3 مرتبہ دہرا سکتا ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی،
یہ تو اس بندے کے لیے نا جس کو آتی نہیں ہے. سب سے پہلے اول وقت میں اس کو دعائے قنوت یاد کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا, محنت کرے, انشاءاللہ اللہ اس کی مدد کرے گا. یعنی کہ ضرور آپ نے محنت کرنی ہے. اگر یہ آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی تو ان تینوں میں سے آپ جو مرضی 3 مرتبہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سمیع اللہ لمن حمیدہ, ربنا ولک الحمد, ربنا لک الحمد. یعنی کہ کئی دوست احباب ہیں وہ ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں, اللہم ربنا ولک الحمد, یہ یعنی کہ افضل ہے, بہتر ہے. اگر یہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو آسانی سے آتا ہے. ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, اللہ اکبر, اللہم اغفر لی, اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. آپ 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں. اللہ اکبر. یہاں سے بھی بہت سارے دوست احباب غلطی کرتے ہیں, یا تو بسم اللہ پڑھتے ہیں یا اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, یا دونوں پڑھتے ہیں. یہ دونوں نہیں پڑھنی, ہم نے اتحیات ہی پڑھنی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ مکمل پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. آگے درود شریف آ گیا, درود پاک بھی آپ نے مکمل پڑھنا ہے. اس کے بعد دعائے معصورہ آ گئی, دعائے معصورہ بھی آپ نے مکمل پڑھنی ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو دوستو یہ تھے عشاء کی نماز کے بعد جو وطر پڑھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. عشاء کی نماز کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کا طریقہ بھی جیسے وطر سے پہلی 2 رکعتوں میں ہم پڑھتے ہیں, اسی طرح ہی اس کا طریقہ ہے. ان کے سب سے پہلے کیسے ادا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے سنتوں کی, اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے تکبیر کہہ کر, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یعنی کہ سبحانک اللہ ثنا پڑھنی ہے, اعوذ باللہ پڑھنی ہے, بسم اللہ پڑھنی ہے, سورت فاتحہ پڑھنی ہے, ساتھ کوئی بسم اللہ پڑھ کر سورت ساتھ میں لانی ہے, رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, 2 سجدے کرنے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری رکعت شروع کر دینی ہے. دوسری رکعت سے جب شروع کرنی ہے, سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے سورت فاتحہ شریف پڑھنی ہے, پھر بسم اللہ پڑھنی ہے, اس کے بعد پھر آپ نے سورت ملانی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں, تشہد میں بیٹھ جانا ہے, مکمل التحیات یہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے دعائے معصورہ پڑھنی ہے, دائیں سائڈ پہ سلام اور بائیں سائڈ پہ سلام پھیرنا ہے. اس سے آپ کی 2 سنتیں ادا ہو جائیں گی. اسی طرح عشاء کے جو 2 نفل ہیں وہ ان کا بھی بالکل ہو یہی طریقہ ہے, لیکن ان میں نیت کی فرق آتا ہے, ٹھیک ہے نا. نیت کرنے میں فرق آتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نیت یعنی کہ سنت پڑھیں گے تو سنت کی کریں گے, وطر پڑھیں گے تو وطر کی کریں گے, نفل پڑھیں گے تو نفل کی کریں گے, نفل کی نیت کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو کچھ سیکھنے میں ملا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا, ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. ہماری ویڈیو کو مکمل آپ نے دیکھنا ہے, سبسکرائب بھی کرنا ہے, لائک بھی کرنا ہے, کمنٹ بھی کرنا ہے, صدقہ جاریہ سمجھ کر. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل سے پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.